Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہو، حالانکہ رسول تمہیں بلاتے ہیں تاکہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ، اور اس نے تم سے عہد بھی کر رکھا ہے اگر تم مانتے ہو۔ وہی ہے جو اپنے بندے پر کھلی ہوئی آیتیں نازل فرماتا ہے تاکہ وہ تمہیں تاریکی سے روشنی کی طرف نکال کر لے آئے، اور یقیناً اللہ تم پر بڑا ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ کی قدرت، اس کی طاقت کا ذکر تھا کہ اس نے آسمان اور زمین 6 دن میں پیدا فرمائے، عرش پر قائم ہوا، اسی کے علم ہے جو زمین کے اندر جاتا ہے، بیج، انسان یا دیگر تمام چیزیں، پانی، اور جو اس سے نکلتا ہے، پھل فروٹ، درخت، پھول پودے وغیرہ وغیرہ، اور جو آسمان سے اترتا ہے، احکام، قضا، فیصلہ، بارش وغیرہ وغیرہ، سب اللہ جانتا ہے۔ جو آسمان کی طرف جاتا ہے وہ بھی جانتا ہے، وہ انسان کی روح جاتی ہے، اس کا عمل جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، اور اللہ ہر جگہ ہے، جہاں بھی انسان موجود ہو اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور اللہ انسان کے تمام اعمال دیکھ بھی رہا ہے، کیونکہ آسمان اور زمین ساری چیزوں کی بادشاہت اسی کے ہاتھ میں ہے، اور ساری چیزیں اسی کے طرف لوٹ کر آتی ہیں۔ وہ دن کو رات میں اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے، وہ دلوں کے بھید کو بھی جانتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب وہ سب کچھ پر قادر ہے تو اس کی ذات پر ایمان لے آؤ، آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لے آؤ، اور جو اس نے رسول تمہاری رہنمائی اور ہدایت کے لیے بھیجے ہیں ان پر ایمان لے آؤ، اور جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے، جس کا تمہیں جانشین بنایا ہے، اس میں سے خرچ کرو۔ تو جو ایمان لاتے ہیں، خرچے کرتے ہیں، ان کے لیے بہترین اجر ہے۔ اب اتنا کہنے کے بعد اب تمام انسانوں سے ایک عمومی طور پر خطاب کیا جا رہا ہے۔ ابھی تو حکم دیا گیا تھا کہ ایمان لے اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور اب خود خطاب کیا جا رہا ہے اور سوال کیا جا رہا ہے، کیا بات ہے کہ تم یہ ساری چیزیں جانتے ہوئے بھی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کیوں نہیں لا رہے؟ حالانکہ رسول تمہیں بلا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں کہ تم اللہ کو مان لو، اللہ طاقت والا، قدرت والا ہے، اس پر ایمان لے آؤ، اس پر یقین رکھو، پھر بھی تم کیوں نہیں لا رہے ہو؟ تو ہے کہ یہ عمومی طور پر خطاب کیا جا رہا ہے۔ یہ دونوں آیتیں آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر وما لکم لا تؤمنون باللہ، یہ دونوں آیتیں وہ ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے نکلے تھے، ان کی بہن یہی سورہ پڑھ رہی تھی، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ سے یہی آیت پڑھ رہی تھی، اور عمر رضی اللہ عنہ پہنچے تو جب انہوں نے کہا کہ لاؤ مجھے دکھاؤ تم کیا پڑھ رہی تھی، تو انہوں نے ان کو طریقہ بتایا کہ پہلے تمہیں صاف ستھرا ہونا ہے، غسل کرنا ہے، پاک صاف ہونا ہے، اس کے بعد پھر ہم تم کو قرآن دکھائیں گے۔ خیر ہو گئے، غسل کر کے آئے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ اس وقت مکے میں جو پڑھے لکھے لوگ تھے ان میں سے ایک شمار تھا ان کا، اور اس وقت یوں کہا جاتا ہے کہ
پورے مکے میں صرف 17 لوگ پڑھے لکھے تھے، ان میں سے ایک عمر بن خطاب تھے۔ تو انہوں نے جب یہ قرآن پڑھنا شروع کیا تو اس جگہ جب پہنچے ہیں کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ يَدْعُوكُمْ، تو فوراً پکار اٹھے لا الہ الا اللہ۔ فوراً اپنے بہن سے، بہن بھائی سے یہ کہا کہ ہمیں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر چلو۔ چنانچہ ان کو خدمت میں پہنچایا گیا۔ آپ دار ارقم میں موجود تھے، آپ صحابہ کو تعلیم دے رہے تھے، قرآن کی تعلیم دے رہے تھے، ان کو سکھا رہے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے دستک دی تو لوگ ڈر گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کھڑے ہوئے، کون ہے؟ عمر ہے، آنے دو۔ اگر وہ آتا ہے ٹھیک نیت سے آتا ہے تو اس کا استقبال، خیر مقدم، اور اگر وہ بری نیت سے آتا ہے تو اس کا سر اسی کی تلوار ہوگی، آنے دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دروازہ کھولو۔ جیسے دروازہ کھولا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کے عمر کو پکڑا، پوچھا عمر، جھنجھوڑا، کہا عمر کس نیت سے آئے؟ اللہ کے رسول میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کلمہ قبول کرنے کے لیے، ایمان لانے کے لیے۔ بس صحابہ کرام کا یہ سننا تھا کہ انہوں نے، پہاڑی چاروں طرف تھی اور پتھریلی پہاڑی ہے، زور سے نعرہ لگایا کہ پوری پہاڑی کیا ہوئی؟ گونج اٹھی۔ یہی وہ آیت ہے جہاں پر گویا کہ عموم طور پر خطاب کیا جا رہا ہے کہ ما لکم لا تؤمنون باللہ والرسول یدعوکم، کیا بات ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لا رہے ہو حالانکہ رسول تم کو بلا رہے ہیں کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ۔ اور صرف یہی بات نہیں بلکہ معاملہ یہاں تک ہے کہ جب اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو آدم علیہ السلام کی پشت سے پیدا کیا، اور یوں کہہ لیجئے کہ چیونٹی کے سر کی شکل میں اللہ رب العزت نے مٹی کے ذریعے ان کو بکھیرا، پورے اس میں ایک طرف سفید سر، ایک طرف کالے سر، اور تمام کائنات میں سب لوگ پھیل گئے۔ اس وقت سب کو اکٹھا کر کے اللہ رب العزت نے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے بالاتفاق کہا تھا شہدنا، ہم گواہ ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ اللہ رب العزت نے پھر یہ بھی فرمایا، پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بعد میں بھول جاؤ اور کہنے لگو کہ میرا رب اللہ نہیں ہے۔ سمجھا نہیں، ہم اقرار کرتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ وہ عہد و پیمان آج انسان جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے نبیوں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے وہ بیچتا رہا، یہاں تک کہ آخری کتاب، آخری نبی بھی آ گئے۔ اب یہ کتاب ہمیشہ کے لیے ہمارے سامنے موجود ہے، اور یہ کتاب تمام انبیاء علیہ السلام پر جو کتابیں نازل ہوئیں ان کا خلاصہ اس میں موجود ہے، ان کی تعلیمات اس کتاب کے اندر موجود ہیں۔ وہ چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، سب کی چیزیں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر سورہ بقرہ جب آپ کے سامنے پڑھی گئی تو آپ نے کہا کہ تورات کی تعلیمات اس کے اندر رکھ دی گئی۔ سورہ آل عمران پڑھی گئی تو آپ نے کہا کہ کیا بولتے ہیں کہ انجیل کی تعلیمات اس میں سورہ آل عمران میں رکھ دی گئی۔ سورہ نساء وغیرہ مائدہ وغیرہ پڑھے گئے تو آپ نے کہا کہ زبور اور یہ کتابیں جو ہیں ان کی تعلیمات اس میں رکھ دی گئی۔ اس کے بعد مزید پورا قرآن الگ سے ہم کو دیا گیا۔ تو یہ کتاب اب بہت ہی بابرکت اور مبارک کتاب ہے۔ اب اس میں تحریف، اس میں تبدیلی ناممکن ہے۔ دنیا کی ساری طاقتیں ایک طرف ہو جائیں اور پھر وہ کہیں کہ ہم قرآن تبدیل کر دیں، تب وہ قرآن تبدیل نہیں کر سکتے۔ ہاں کوشش کر سکتے ہیں، چونکہ قرآن آج کاغذ کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، تو کوئی بھی کتاب چھاپنے والا قرآن میں کوئی دوسری چیز چھاپنا چاہے تو وہ چھاپ سکتا ہے، لیکن فی نفسی قرآن کی جو کلمات ہیں اسے اب وہ دنیا سے اور کائنات سے ختم کر دے، یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے۔ ابھی امریکہ نے ایک کوشش کی ہے، آپ کے سامنے گوش گزار کر دوں۔ کوشش یہ کی ہے کہ چونکہ عیسائی پوری دنیا میں حاوی ہیں اس وقت اور ایک بڑی تعداد میں ماننے والے لوگ موجود ہیں، اور وہ 3 خداؤں کے قائل ہیں، تثلیث،
یعنی ایک ساتھ 3 خدا ماننے کے قائل ہیں۔ غیر مسلم تو لاکھوں کروڑوں مانتے ہیں، ہر چیز کو تو وہ خدا مانتے ہیں۔ اگر ان کے خداؤں کی تعداد کا شمار کیا جائے تو یوں کہہ لیجئے کہ وہ کبھی شمار ہی نہیں کر سکتے، اتنے ان کے خدا ہیں۔ کون سی چیز ہے جس کی یہ خدا نہیں مانتے؟ لیکن عیسائی یہ 3 خدا مانتے ہیں، یا تو اللہ، عیسیٰ، جبریل، یا پھر اللہ، عیسیٰ، مریم۔ اگر مریم کو ساتھ میں خدا میں شامل کرتے ہیں تو جبریل کو نکال دیتے ہیں، اور جبریل کو خدا میں شامل کرتے ہیں تو مریم کو نکال دیتے ہیں۔ بہرحال 3 کے خود قائل ہیں، قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے کہ وہ 3 خداؤں کے ماننے والے ہیں، جس کو تثلیث کہا جاتا ہے۔ تو ان اللہ ثالث ثلاثہ، یہ کیا بولتے ہیں کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ 3 میں سے ایک ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو غیر مسلم بھی تقریباً 3 بڑی شکتیاں جو کہتے ہیں تری شکتی، برہما، وشنو، مہیش، وہ کون کون سے ان کے خدا ہیں جن کو سب سے بڑا وہ مانتے ہیں؟ ایک کو دولت کا، ایک کو طاقت کا، مطلب کہ موت و زندگی کا، ایک کو پتہ نہیں کیا کیا، وہ سب مانتے ہیں۔ تو بہرحال ان کے جو 3 بڑے سب سے خدا ہیں وہ بھی 3 کے قائل ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے نہیں، صرف ایک ہے، صرف ایک ہے، اسی ایک کو ماننا ہے۔ کسی نے بہت اچھی بات کہی اور سمجھ میں بھی آتی ہے، اگر اس کو عقلی اعتبار سے، دنیاوی دلیل کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بات سمجھ میں بھی آتی ہے۔ جب ایک اسٹیٹ کا ایک حاکم ہو سکتا ہے، یعنی وزیر اعلیٰ، ایک اسٹیٹ میں 2 وزیر اعلیٰ نہیں ہو سکتے، ایک ملک میں 2 وزیر اعظم نہیں ہو سکتے، اسی طرح تمام اس میں جوڑتے چلے گئے تو کہا کہ پوری کائنات کا پیدا کرنے والا جو ہے، تو ایک پوری کائنات میں 2 خدا اور ایک سے زیادہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ خود سوچتے چلے جائیے، ہے یا نہیں ہے؟ مطلب آپ چھوٹی سی پوسٹ دنیاوی اعتبار سے دیکھیے، ایک مدرسے میں 2 پرنسپل نہیں ہو سکتے، ایک ڈپارٹمنٹ میں 2 پرنسپل نہیں ہو سکتے، ایک محکمے میں 2 کیا بولتے ہیں کہ ڈین نہیں بن سکتے، ایک ڈسٹرکٹ میں 2 ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح آپ آگے بڑھتے چلے جائیے، جو بھی عہدے ہوتے چلے جا رہے ہیں، آپ دیکھیے کہ پورے اس میں ایک ہی نظر آئے گا۔ تو جب ہر جگہ ایک ہی نظر آتا ہے تو کیا بات ہے کہ جب کائنات کی باری آتی ہے تو اس میں 2 اور 3 اور 4 اور 10 اور 1 کروڑ کہاں سے آ جاتے ہیں؟ وہاں پر بھی ایک ہی اصول چلے گا، ایک ہی اصول چلے گا۔ ایک عرب نے قرآن کی تفسیر قل هو اللہ احد جب بیان کی تو احد کے معنی ایک، تنہا، اکیلا۔ اس نے کہا کہ یہاں پر قل هو اللہ واحد کیوں نہیں کہا گیا؟ واحد کے معنی بھی ایک ہیں۔ آپ کسی بھی عربی جاننے والے سے پوچھ لیجئے کہ ذرا گنتی شروع کرو گے تو وہ احد نہیں کہے گا، وہ کہے گا واحد، اثنان، ثلاثہ، اربع، خمسہ، ستہ، 1 2 3 4 5 6 گننا شروع کرے گا، 100 جتنا چاہو گنتا چلا جائے گا۔ ایک جب شروع کرے گا تو واحد سے شروع کرے گا، ایک۔ تو اللہ نے کہا قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، تو وہاں پر احد کی جگہ واحد کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ واحد ایک ایسا لفظ ہے جس کے بعد گنتی شروع ہو جاتی ہے، 2 3 4 5 6 7 وغیرہ وغیرہ، آگے بڑھتے چلے جائیے۔ اگر واحد کہیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ تعداد اور بھی موجود ہے، وزیر اعظم ہر ملک میں موجود، صدر ہر ملک میں موجود، تو ایک سے زیادہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر تمام اعتبار سے جوڑا جائے تو ہر ملک کے اعتبار سے جوڑا اپنا اپنا ایک، لیکن تمام ملکوں کے اعتبار سے جوڑا جائے تو سب انیک ملتے نظر آ رہے ہیں خود بخود۔ دوسری چیز یہ کہ واحد ایک ایسا لفظ ہے جس میں تانیث بھی پائی جاتی ہے، یعنی مؤنث بھی پایا جاتا ہے، جس میں ایک طرف میل اور ایک طرف فیمیل بھی پایا جاتا ہے، مرد کہا تو عورت،
اپوزٹ موجود ہے، تو واحد کا جو لفظ ہے اس میں اپوزٹ موجود ہے، واحدۃ کہا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کو کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واحد کہنے کا مطلب کوئی اپوزیشن میں عورت موجود ہے، غیر اللہ۔ ہمارے جو برادران وطن ہیں وہ دوسروں کی جو پوجا کرتے ہیں، مردوں کے ساتھ ساتھ عورت کو بھی پوری طاقت دیے ہوئے ہیں، وہ لکشمی دیوی ہیں، وہ فلانا ہے، وہ فلانا ہے، وغیرہ وغیرہ، ان کو بھی پوری طاقت دی، ایک کو دوسرے کے مقابلے میں ٹھہرائے ہوئے بیٹھائے ہوئے ہیں۔ اور اللہ کا معاملہ یہ کہ ایک کے بعد دوسرا نہیں، اور اللہ کے مقابلے میں کوئی مؤنث نہیں، کوئی فیمیل نہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے لفظ احد استعمال کیا ہے۔ احد ایک ایسا لفظ ہے کہ نہ اس کا مؤنث موجود ہے اور نہ اس کے آگے کی کوئی گنتی موجود ہے۔ ما لکم لا تؤمنون باللہ، کیا بات ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لا رہے؟ والرسول یدعوکم، حالانکہ رسول جو ہے تمہیں بلا رہے کہ اللہ پر ایمان لانے کے لیے، تب کیوں نہیں لا رہے ایمان؟ حالانکہ عہد بھی تم نے کر رکھا ہے۔ تو اگر عہد کیا ہے اس عہد کو یاد کر لو اور اللہ کی بات مان لو، اگر تم واقعتاً ماننا چاہتے ہو۔ نہیں ماننا چاہتے ہو تو اللہ نے طے کر رکھا ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان لے آؤ۔ یہ لفظ اللہ جو ہے نا قرآن میں کئی طرح کے استعمال کیا گیا۔ کسی نے اس کا کہہ لیجئے کہ اینالائز کیا تو کہیں سے اس کا کوئی دوسرا مفہوم نکل سکتا ہے، تو معلوم ہے کہ نہیں نکل سکتا ہے۔ مثال کے طور پر لفظ اللہ، الف لام ہے نا، پھر اس پر تشدید، پھر ہے، یا یوں کہیے لام لام وغیرہ وغیرہ۔ اگر آپ کیا بولتے ہیں کہ الف ہٹا دیں تو اللہ کی بجائے وہ للہ ہو جاتا ہے، تب بھی وہی آتا کہ ساری کائنات للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ آپ نے الف ہٹایا تو اللہ کی جگہ وہ کیا بن گیا؟ للہ، یعنی للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان میں جتنی چیزیں صرف اللہ کے لیے۔ آپ نے ہا ہٹا دیا تو الا بچا، لا الہ الا، اس کے بعد اللہ۔ تو کہیں سے بھی کسی بھی اعتبار سے آپ کو کریں، اس لفظ میں کمی بیشی کے بعد بھی اللہ کی وحدانیت ختم نہیں ہوتی۔ جب اس کی وحدانیت نہیں ختم ہو رہی ہے تو اسی پر ایمان لے آؤ۔ جب عہد کر رکھا ہے تو وہ اللہ ہے جو اپنے بندے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ اپنی واضح آیتیں، صاف صاف آیتیں، کھلم کھلا آیتیں وہ نازل فرماتا ہے تاکہ تم کو تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے، لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ تم کو تاریکی سے نکال کر کدھر لے آئے؟ روشنی کی طرف۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین جب ایران وغیرہ جہاد کے لیے نکلے تو ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ جب رستم کے دربار میں پہنچے تو اس نے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو، یہاں کیوں آئے ہو؟ اور اتنے بے باک، اتنے نڈر تھے صحابی کہ ان کے پاس چھوٹی سی تلوار تھی، چھوٹی سی تلوار تھی، اور وہ بھی چتھڑے میں لپیٹے ہوئے تھے، میان میں رکھے نہیں تھے کہ انہوں نے نیام میں رکھ دیو، نہیں، وہ چھوٹی سی تلوار کس میں؟ کپڑے میں لپیٹ رکھی تھی۔ دیکھ کر وہ ہنس رہا تھا اپنے درباریوں کے سامنے کہ ذرا میرا تخت دیکھو، اور میرے درباری جو ہیں، جو میرے اندر میں یہ سرداران موجود ہیں، یہ سونے کی کرسیوں پر، چاندی کی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میرا جلوہ ہے، اور یہ چتھڑے میں لپیٹی ہوئی تلوار لے کر آیا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہم کو کسی کا ڈر نہیں، اور واقعتاً ان کو ڈر نہیں تھا۔ اپنا گھوڑا یا خچر جس پر وہ بیٹھ کر آئے تھے اس کو لے جا کے رستم کا جو تخت تھا اس میں جو گاؤ تکیہ اس کا لگا ہوا تھا، گاؤ تکیوں کے اوپر جو گلاس چڑھتا ہے اس میں جو ڈوری بندھی ہوئی تھی اس کی ڈوری سے انہوں نے اپنے خچر کو باندھا تھا۔ اتنے بے باک تھے۔ لوگوں نے کہا کہ نہیں، کہا گھوڑا باہر باندھ دو، کہا نہیں، میں آیا نہیں، بلایا گیا ہوں،
اور اسی حال میں اگر مجھے بلایا جائے گا تب تو آؤں گا، اور یہ سوچو کہ میں سب کچھ چھوڑ کے آؤں، تو بادشاہ سے اپنے سردار سے اپنے فلاں سے کہہ دینا ہمیں کوئی ضرورت نہیں ملنے کی۔ اجازت دی گئی کہ ان کو اسی حال میں لایا جائے۔ قالین کو رونتے ہوئے اپنے تلوار کے نوک سے اس کو کہہ لیجیے پھاڑتے ہوئے اس کے تخت کے پاس جا کر اپنا خچر باندھا تھا، اتنے بے باک تھے۔ پھر جب اس نے سوال کیا کہ کیوں آئے ہو، تو نے کہا اللہ تعاصنا لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ، ہم کو اللہ نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم اللہ کے بندوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف لے آئیں، اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم ان کو تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیں۔ یہ ان کا جملہ تھا جو تاریخ نے آج بھی محفوظ کیا ہے۔ حالانکہ جس وقت انہوں نے یہ کلمہ کہا تھا اس وقت رستم کے دربار میں ان کے سوا کوئی دوسرا مسلمان نہیں تھا، لیکن تاریخ نے اس کلمے کو محفوظ کیا اور تا قیامت یہ کلمہ محفوظ رہے گا۔ اس لیے اللہ پر ایمان لے آئے، وہ اللہ تاریکی سے روشنی کی طرف نکالتا ہے، اور پھر وہی اللہ نہایت مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اور جب آپ اس کی مہربانی کو دیکھ رہے ہیں، اس پر ایمان لے آئیں گے تو اور بھی تم کو نفاسے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے ذات پر کما حق ایمان کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔